نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد نبی ہو سکتا ہے۔ یہ تم جیسے جو ڈاواڈول مسلمان ہیں ان کی وجہ سے دورنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ یا سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جا۔ وہ گاندھی صاحب کی بھی ڈیفینیشن صحیح ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ غیر مسلم ہے، غیر مسلم وہ منافق ہے۔ یہ بھی ڈیفینیشن حاصل نا، جو کلمہ پڑھ کے خاتمیت کے خلاف ہے، آقا علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ایمان نہیں رکھتا تو وہ منافق ہے، اور منافق کافر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ منافق کافر سے زیادہ بدتر ہے۔ اگر تم میں یہ بات نہ پائی جاتی ہوتی غامدی صاحب اور مرزا صاحب، تو چبڑ آمدی صاحب جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا وہ بھی تمہاری خواہش کرتے۔ وہ بھی تمہاری خواہش کرتے۔ وہ واقعہ حدیث کا ابی ابن کعب کا پڑھ لو، جب ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے نا تو باہر والوں نے اس کی آنے کی خواہش کی۔ آپ اتنے زیادہ روئے کہ یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا میں سچا ایماندار نہیں؟ اور تو تمہارے کہنے پہ احمد عیسیٰ جیسے چبڑ جن کو صحیح پڑھنا ہی نہیں آتا وہ بھی کہتی ہے کہ او پھکی فروش او غامدی میری جماعت میں آ جا۔ حالانکہ غامدی صاحب بھی اس سے قرآن اچھا پڑھتی ہیں تو داڑھی مون ہیں، تو فاسق و فاجر کیا ہوا، اسکالر بن گئے تو فاسق و فاجر ہیں، پرلے درجے فاسق ہیں اور دین کے اپنے آپ کو ٹھیکیدار بنا لیا، کیونکہ لوگ جو آنے شروع ہو گئے ایسی دین کے ٹھیکیدار نبی علیہ السلام کی عزت کی ناموس کی کیا رکھوالی کر سکتے ہیں، کیا اس کا پاس کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ بھی نبی علیہ السلام کی عزت کی کیا ناموس کی اپنے حفاظت کر رہے ہیں؟ جب سے تو نے وہ مسلک کو 3 طلاقیں دیے تب سے گمراہ کی طرف جا رہا ہے، ہولی ہولی آہستہ آہستہ۔ ڈکلیئر کو کہ مرزائی جتنے ہیں، قادیانی جتنے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ یہودیوں سے اچھے نہیں ہیں، یہ عیسائیوں سے اچھے نہیں ہیں، یہ اسلام میں ایک ناسور ہیں، مسلمانوں کے لیے برا سوچتی ہے، مسلمانوں کو یہ ڈیگریڈ کرتے ہیں، بلکہ مسلمان کی جو بھی اس کا عزت اور ذلت جتنی چاہتے ہیں وہ ذلت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں۔ اور تمہاری بڑی بڑی پوسٹوں پہ یہ آج بھی پوشیدہ کے طور پہ براجمان ہیں، آج بھی براجمان ہیں۔ پوسٹیں انہوں نے چھوڑی نہیں، انہیں اپنے بڑوں پر فخر ہوتا ہے۔ اتنا جلدی مسلمان کا ویزا ہی نہیں بنتا ہمارے پاکستان میں جتنا جلدی مرزائیوں کا بنتا ہے، کیونکہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی کے
ماننے والے ہیں نا تو ان کے تعلق اوپر تک ہوتی ہیں، وہ کاغذات پہلے بعد میں جمع کراتی ہیں، پہلے وہاں ٹیلی فون پہنچاتا ہے ہمارے بڑوں کا کہ یہ کام فوری کرنا ہے، باقی سارے کام روک کر ان کا کام کر دیا جاتا ہے۔ کبھی اس طرف خیال کیا ہے؟ کبھی نہیں۔ حالانکہ وہ کوئی پیسہ بھی نہیں لگاتے، ہم سے رشوت مانگ کے لیتی ہیں، ہمارے مسلمان رشوت مانگ کے لیتی ہیں، اتنے پیسے دو تمہارا کام ہو جائے گا، اتنا پیسے دو تمہارا کام ہو جائے گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام سے محبت تو نہیں نا؟ محبت تو اسی کا نام ہے کہ تمہارا سر بھی قلم ہو جائے، دو رنگی چھوڑ دو، بس دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماں نام مصطفیٰ است۔ اگر تو عزت چاہتا ہے تو پھر اپنے نبی کا نام بلند کر کے لیا کر، بے دھڑک ہو کے کہہ کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں۔ خاتمہ فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے اور باب مفعلہ سے ہے، اللہ نے بند کر دیا۔ یہ ذرا گرامر کی سوچ سے بتا ان سب کو۔ اور غامدی تو بھی گرامر کو تھوڑا بہت تو جانتا ہی ہے، اتنا بڑا اسکالر بن گیا۔ خاتمہ کا صحیح ترجمہ بتا، صحیح ترجمہ، صحیح اس کا میننگ بتاؤ۔ اتنے پڑھ لکھ کر پھر جیل بنے بیٹھے ہو۔ در دل مسلم، علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے کہا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماز نام مصطفیٰ است۔ دل سے عشق او توانا می شود۔ اگر تو اپنے دل کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے، بہادر بننا چاہتا ہے، دل سے عشق او توانا، دل سے عشق او توانا، مردانگی آتی نبی کے عشق سے ہے۔ اگر دل کو مضبوط رکھنا چاہتا ہے تو نبی کا عشق اپنے دل میں بسا۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ کہہ رہے ہیں، دل سے عشق او توانا میں شود، خاک حمد سے سریا می شود، خاک حمد سے سریا می شود۔ دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو تو وہ بہادر ہوتا ہے، وہ کٹ مرنا جانتا ہے، سر قلم کرانا جانتا ہے، لیکن اپنے حق کی بات سے ہٹتا نہیں۔ تو نے جو طلاق دے کر مرزا دے کے حق بیان کرنا ہے تو یہ بھی حق بیان کرنا۔ یہ تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف، صحابہ کی باتیں لے کے بیٹھ گئے تاکہ شیعہ سنی فساد ہوتا رہے۔ سب سے بڑا فسادی اور فتنہ پرور تو ہے مرزا، تاکہ شیعہ سنی لڑتے رہیں، وہ امیر معاویہ کو برا کہتے رہیں اور سنی جو ہیں وہ رولڈ گولڈ رہیں، امیر معاویہ کو بھی ساتھ لے کے چلیں اور حضرت علی کو بھی لے کے چلیں۔ یہ تو نے پیدا کیا ہے، یہ فتنہ تو نے پیدا کیا ہے، ورنہ لوگوں کو اتنا پتہ ہی نہیں تھا۔ آج کل وہ اپنا کمپیوٹر کا دور ہے، اتنا لوگوں کو شعور کہاں ہے۔ حضرت علی کو بھی وہ حق کہتے تھے، امیر معاویہ کو بھی حق کہتے تھے، اور ہے بھی وہ صحابہ رسول اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ میرے صحابہ حق پر ہے، کسی ایک کے پیچھے تم لگ جاؤ کہ ہدایت پر ہو۔ ان سے کوئی غلطی ہوئی وہ جانے، اللہ جانے یا رسول اللہ جانے، تم سب سے اچھا گمان رکھو۔ تم نے آ کر فتنہ پھیلا دیا، ایسا فتنہ۔ یہ جو تیرے سامنے بیٹھے ہوتے نا، ان کو بھی صحیح اپنا دین کا پتہ نہیں، صحیح قرآن پاک پڑھنا ان کو یہ کہو کہ جتنا تمہارے پاس بیٹھ کے خلاف ایک دوسرے کے خلاف بلانے کا زور لگاتے ہیں، بیٹھ کے کہیں کسی کا قرآن سیکھ لیں، ان سے کبھی نماز سن لے، کبھی نماز جنازہ سن لے، ان کو تلفظ کا نہیں آتی وہ۔ تجھے میں اس لیے کہ تیرا تلفظ صحیح ہے، ورنہ میں تیرے الفاظ بھی تیرے منہ پہ مار دیتا، کیونکہ میری تو فطرت ہے گی۔ گاندھی صاحب مجہول پڑھتے ہیں لیکن تلفظ اس کے بھی اس چبر سے اچھی ہیں۔
یہ احمد عیسیٰ سے، جس نے اپنا نام ہی جیلی بنایا ہوا ہے، اس سے غامدی صاحب کے تلفظ اچھی ہے اور اردو بھی خوبصورت پڑھتے ہیں. اور ایسے چبڑ جن کو اردو پڑھنا بھی نہیں آتا، جن کو قرآن پاک بھی پورا نہیں دینا، وہ بھی نبے بنی بیٹھے ہیں. وہ صرف آپ کے سننے پر، آپ کے کہنے پر. جب حضرت ضیاء الحق صاحب جو ہے نا فوت ہو رہے تھے نا، تو میں دنیا سے باہر آیا تھا پڑک کر کے، محمد کے فلٹر سے باہر آ گیا، محمد کے فلٹر سے نکلا، ضیاء الحق دنیا سے چلا گیا، اور احمد عیسیٰ جو ہے نا وہ بھڑک کر کے محمد کے فلٹر سے، یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں، محمد کے فلٹر سے نکلا، بھڑک کر باہر آ گیا، یعنی پیور حرام زادہ، پیور حرام زادہ. تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کر رہا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کام جو سونپے ہیں وہ کیا ہیں. اللہ نے کہا ہے، ہم پر احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، ضرور میں نے احسان کیا مسلمانوں پر، انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا. یتلو علیہم، وہ پڑھتا ہے اوپر ان کے، یعنی مسلمانوں پر پڑھتا ہے، کیا؟ آیات ہی، اس کی آیتیں، اس کی آیات مقدسات پڑھ کے سناتا ہے، قرآن پاک پڑھ کے سناتا ہے، قرآن پاک پڑھ کے سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاکیزگی کا طریقہ بھی بتاتا ہے. تو ہم نے وضو اس طرح کرنا ہے، تم نے غسل ایسے کرنا ہے، نہانا ایسے ہے، اگر نہ پانی ملے تو پھر کیا مجبوری ہے، پھر تیمم کرنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا پیارا معبود ہمیں بتاتا ہے، اللہ سے لے کر پاکیزہ کرتا ہے مسلمانوں کو، مسلمانوں کو پاکیزگی عطا فرماتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں قرآن مجید کا سبق بھی سکھاتا ہے، کتاب بھی سکھاتا ہے. تو احمد عیسیٰ اس سے، یا احمد عیسیٰ ماننے والے وہ کہتے ہیں اہل کتاب جو احمد عیسیٰ کے نا اس میں ساری غلطی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کتاب ہے، اہل کتاب سے مراد یہ کتاب ہے. اور چبڑ کو ڈیفینیشن کرنی نہیں آئی، کنیت بنا بیٹھا کہ اسم جو ہے یہ مشہور غلط العام ہے، اور نام کو کنیت کہتے ہیں. لے ایک نئی ڈیفینیشن شیطان کی، کیونکہ عقل نہیں نا، علم نہیں، جاہل آدمی ہے نا. کنیت اللہ کی بنا دی، اللہ کا نام اللہ ہے نا، یہ غلط ہے، یہ غلط العام ہے، بلکہ یہ کنیت ہے، ابو اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ، لعنت خدا کی. وَيُزَكِّيهِمْ، پاک کرتا ہے محبوب میرا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت بھی سکھاتا ہے، دانائی بھی سکھاتا ہے. یہ عقل جو آئی ہے احمد عیسیٰ اور مرزا غلام احمد قادیانی صاحب اور مرزا محمد علی صاحب اور جناب غامدی صاحب، یہ عقل جو آئی ہے یہ بھی نبی علیہ السلام کی سکھائی ہوئی ہے، حکمت اسی سے ہے. تو یہ نئی ڈیفینیشن نہ کرو، جو حدیث کے مطابق ہے وہی ڈیفینیشن کرو، قرآن پاک کی تفسیر وہی کرو. غلام احمد قادیانی بھی اس نے تو زبان سے اعتراف کر لیا کہ حرام زادہ ہے، اسی طرح احمد عیسیٰ نے بھی اعتراف کر لیا اپنی زبان سے کہ حرام زادہ ہے، محمد کے فلٹر سے وہ بھی حرام زادہ، وہ بھی حرام زادہ. تو حرام زادوں کو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا. لیکن غلام احمد قادیانی تو پھر بھی عالم تھا، لیکن جس وقت ذہن میں فطور آئے نا تو پھر عالم علوم کوئی نہیں رہتا، وہ حرام زادہ ہوتا ہے. جو بھی نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنا نبی ہونا ظاہر کرے گا وہ حرام زادہ ہے، اپنا نبی ہونا منوائے گا وہ حرام زادہ ہے. یہ پکی بات ہے کہ اللہ نے کہا خاتم النبیین، نبی علیہ السلام نے اس کی تشریح فرمائی، ڈیفینیشن بتا دی. آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تمام انبیاء کے آخر میں آنے والا ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور مرزا تو نے تو وہ خود ہی حدیث سنائی ہے نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو نبی علیہ السلام مدینے میں امیر بنا کے جانے لگے، خلیفہ بنا کے جانے لگے، تو حضرت علی رونے لگے، یا رسول اللہ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں، مجھے بھی ساتھ لے چلے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی تو نہیں جانتا؟ یا رسول اللہ کیا؟ تیری اور میری نسبت اس طرح ہے جی میں موسیٰ علیہ السلام کی اور ہارون علیہ السلام کی ہے. میں مثل موسیٰ کے، تو مثل ہارون کے. لیکن ایک بات یاد رکھنا،
ایک بات یاد رکھنا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت آقا علیہ السلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کو یہ فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، جو آئے گا حرام زادہ ہوگا، اتل بعد ذالک زنیم۔ یہ حدیث پاک تو نے سنائی صاحب کو، اور پھر تو حرام زادوں کو کہہ رہا ہے کہ وہ یہودیوں سے اچھے ہیں، یہودیوں سے اچھے ہیں، وہ اہل کتاب یہودی، یہ یہودیوں سے بعد اتارے مرزائی، یہ یہودیوں سے بعد اتارے۔ قرآن پاک ہمارا، حدیث ہماری، اس کی گلی ڈیفینیشن کر کے ہمارے ساتھ ہی وہ مناظرہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی وہ بکواس کرتے ہیں۔ اور اپنے غلام محمد قادیانی کو تو پہلے پڑھ لو، اس نے کیا کیا کچھ لکھا ہے، کیا گول کھلائے ہیں۔ قرآن حدیث تو تمہارا ہے ہی نہیں، قرآن حدیث سے تو تمہارا تعلق ہی نہیں۔ تعلق اس وقت بنے گا جب توبہ کر تو مسلمان ہو جاؤ گے، توبہ کر کیا پھر مسلمان ہو جائے گے۔ تم تو مرتد ہو اور مرتدوں کی اولاد ہو۔ یہ ڈیفینیشن بھی اس نے غلط کی ہے مرزا نے۔ جب تک نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ڈنکا بج رہا ہے اور مسلمان دو فرقوں میں بٹے گا اور اپنا نبی اکیلا ڈکلیئر کرے گا، تا زندگی تا حیات وہ مرتد ہے، اس کی اولاد بھی مرتد ہے، کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ فتنہ اٹھا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام کے مقابلے میں غلام محمد قادیانی کو انہوں نے نبی ڈکلیئر کر دیا، اور عدالت نے ہماری نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیا۔ ہمارے پاکستانی قانون میں وہ غیر مسلم ڈکلیئر ہیں۔ اب ان کی اولاد بھی اگر اسی ڈگر پہ چلتی ہے تو وہ بھی مرتد ہے۔ تجھے کس نے اتھارٹی دی ہے اپنا مرزا غلام محمد کے چیلے مرزا محمد علی انجینئر صاحب، تجھے کسی نے اختیار دے دیا ہے کہ ان کو مرتد سے نکالے؟ ان کی اولاد بھی مرتد ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ختمیت چل رہی ہے اور انہوں نے علیحدہ ڈکلیئر کر دیا، وہ بھی مرتد ہے۔ اولاد تا قیامت جتنی ان کی نسل آتی جائے گی مرتد ہے۔ اور کوئی نیک صالح اگر لیڈر آ گیا تو پھر پاکستان سے ان کو نکلنا پڑے گا، جس طرح یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا، یہودیوں کو مکے سے نکال دیا، یہ یہودیوں سے بعد اتر ہیں، یہ مرزائی یہودیوں سے بعد اتر ہیں۔ من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ یہ جبل والے وہ کہتے ہیں یہ کتاب کا کچھ اور ہے، وہ کتاب کون سی ہے؟ مرادی طور پہ ذہنی طور پہ مرادی طور پہ وہ کہتے ہیں اعلی کتاب احمدی سوالی، اس کے طرف اشارہ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کو اردو بولنی آتی نہیں اور کتاب بھی کھچے لکھ دی ہے، انتہائی کھچے جہلانہ گفتگو۔ میں نے بھی کتاب اس کی پڑھی ہے، اسے کچھ لکھنا بھی نہیں آتا اتنا۔ اور نبی علیہ السلام کی صفت میں یا تعریف میں یہ حدیث بھی لکھ رہا ہے، اولا خاطب النبی لا نبی بعدی، کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ پھر تو نے نبوت کا دعویٰ کیسے کر لیا؟ رسول کیسے بن گیا؟ یعنی حرام زادہ، اتل بعد ذالک زنیم، حرام زادہ، جس کا اعتراف اس نے اپنے تقاریر میں کہہ دیا ہے۔ محمد کے فلٹر سے لفظ پتہ چل گیا کہ حرام زادوں کا یہی بات ہے، آخر اپنی زبان سے بک دیتے ہیں کہ واقعی ہی حرام زادے ہیں۔ اور اللہ کے قرآن کو سکھاتی ہے، یعلمہم الکتاب، اللہ کے قرآن کو نبی علیہ السلام سکھاتے ہیں۔ وہی کتاب ہے، حتمی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں۔ اس کا نام قرآن رکھا، فرقان رکھا، تو یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ایک نئی ڈیفینیشن میں وہ بتا دوں، اللہ حکیم ہے نا، حکیم ہے۔ اگر کتاب سے قرآن مجید لیا جائے، القرآن سے قرآن مجید لیا جائے، الفرقان سے قرآن مجید مراد لیا جائے، تو پھر اللہ حکیم تو نہیں نا ثابت ہوتا، عزیز الحکیم تو ثابت نہیں ہوتا نا۔ اس کے باپ کا رواج ہے نا، اس کو عزیز الحکیم سے بھی اللہ کو روکتا ہے کہ ثابت تو نہیں ہوتا عزیز الحکیم۔ ہاں، تمہارا رب جس کو تم کائنات کو رب مانتے ہو وہ عزیز الحکیم نہیں،
وہ تو بالکل عزیز الحکیم نہیں. عزیز الحکیم تو وہ رب ہے جس نے کائنات کو بنایا. عزیز الحکیم تو وہ ہے. ہاں تمہارا رب عزیز الحکیم نہیں، ہمارا رب عزیز الحکیم ہے. ہمارا رب ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. جہاں مناسب لفظ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں استعمال فرماتا ہے. اور قرآن کو دنیا کی آج تک کوئی ہستی چیلنج نہیں کر سکی. اور احمد عیسیٰ کے ماننے والے احمد عیسیٰ اس قرآن کو بھی غلط ثابت کرنے پہ تلا ہوا ہے. اسجدو، اذکارو، انزلنا، لفظ انزلنا علیحدہ ہو گیا، نزلنا علیحدہ ہو گیا. یہ علم ہے، یہ علم ہے. علم کے سمندر علیحدہ ہو گیا، نزلنا ہو گیا، انزلنا لفظ اکٹھا ہے. فعل ماضی کا 14واں سیغہ ہے. علیحدہ ہو گیا، یسألونک یا علیحدہ ہو گیا، سال علیحدہ ہو گیا، واو حالیہ ہو گیا، نون زبر نا نون متکلم کا ہو گیا. نون اعرابی کو نون متکلم کا کہہ رہا ہے. اس سے مراد ہم ہیں. مولویوں سے سوال کرتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے. جس طرح یسالونا کو تو نے بنایا نا، اس سے پتہ کر گیا مولویوں کو کہ کتنا تیرا علم ہے، کتنا تو بڑا جہل ہے. جہالت کا تو خامخواہی پڑھنے سے پتہ چل جاتا ہے. الملائکہ، الملائکہ کا نا للملائکہ نا لام علیحدہ کر دیا، آگے لا ملائکہ. یہ علم ہے، یہ علم ہے. سمندر سے ٹھانٹے مارتا ہوا نکل رہا. لاکھ لعنت ہے علم پر. لام سے لی علیحدہ ہو گیا نا، آگے لا ملائکہ. تو لام کے اوپر زبر تیرے باپ نے لگائی ہے. اگر لام سے لی علیحدہ کر دے آگے الملائکہ. اتنا جہل آدمی، اچاٹ آدمی، وہ بھی کہہ کہ مرزا صاحب فقی بروش میری امت میں آ جا، وہ بھی تجھے دعوت دے. گاندھی صاحب کو بھی دعوت دے. مراد ایسے جہل آدمی کو دعوت دینے کا مقصد کیا ہے؟ کہ مرزا صاحب کے بھی چار چارے والے کافی ہیں اور گاندھی صاحب کے بھی، تاکہ یہ دو آ جائیں گے نا تو کافی ہزاروں کی بلکہ لاکھوں کی تعداد میں میرے ماننے والے ہو جائیں گے. اس کا تو یہ طمع ہے. اور تم نبی کے غلام بنو. گاندھی صاحب نبی کے غلام بنو، منڈا منڈا نہ رکھو. مرزا صاحب تم بھی نبی کے غلام بنو. آمدیوں کو کبھی بھی یہودیوں سے اچھا نہ کہنا، عیسائیوں سے اچھا نہ کہنا. وہ تو ننگے عیسائی ہیں، ان سے تو ہمارا اتنا اختلاف ہی نہیں. جو بات وہ کرتی ہے قرآن پاک میں ان کی کتاب میں ہے، وہ میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے کتاب بدل دی. ان کا عقیدہ جو ہے وہ غلط ہے. نہیں چھوڑتے. ہمارا کام تھا نشاندہی کر دینا. آپ ان کو ڈیگریڈ کریں گے تو صاحب خواہ بخواہ لڑائی کریں گے. وہ ظاہر ننگے عیسائی. اسی طرح یہودی ننگا یہودی ہے، کافر ننگا کافر ہے. یہ منافق بھی ہے، مرتد بھی ہیں. مرزائی منافق بھی ہیں، مرتد بھی ہیں. جس طرح احمد عیسیٰ والے مرتد بھی ہیں، منافق بھی ہیں. یہ میں آپ کہتا ہوں یہ اس کتے کی طرح ہے، دھوبی کے کتے کی طرح. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، بلکہ کتے بھی نبی علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں. آقا علیہ السلام کے نام پہ گستاخوں کو پکڑ لیتے ہیں. وہ منگولوں کے کتے کا کبھی ذکر سنا دیا کر. تیرے پاس جو بیٹھے ہوتے ہیں منگولوں کے کتے کا ذکر کر کے، وہ عیسائی کے خلاف ہے نا، عیسائی پادری کے خلاف. مات تو کیونکہ عیسائی لڑ جائے، کتوں سے زیادہ تو عیسائی تو یہ لڑ جائیں گے. قید ڈنکے کی چوٹ پہ عیسائی پادری نے نبی علیہ السلام کی گستاخی میں کچھ الفاظ بولے، لوگوں کو عیسائی بنانے لگا. پادری چل کے آیا، اس کو منگایا گیا. جب نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنے لگا تو شکاری کتا جو خیمے کی چوب کے ساتھ بندھا ہوا تھا، اس نے رسی تلوائی اور بڑے مجمع میں سب کے پاس سے دوڑتا ہوا، چھلانگے لگاتا ہوا، سٹیج پر پہنچ کے پادری کو گلے سے پکڑا. کبھی شکاری کتا بھی دیکھا کسی کو لڑتا؟ سب سے کتوں سے شریف ترین کتا شکاری کتا ہوتا ہے. عام بندے کو وہ نہیں پڑتا، صرف شکار کے پیچھے بھاگتا ہے. لیکن جب نبی علیہ السلام کی گستاخی ہوئی تو جو شریف النفس کتا ہے، جو ہے شریف النفس کتا، جس کو پتہ بھی یہ کسی کو نہیں پڑتا، وہ کتا اتنا غیرت مند کتا، اتنا اعلیٰ عرفہ کتا کہ اس نے نبی کی گستاخی برداشت نہیں کی اور ہوا میں کلامیاں بھرتا ہوا پادری کے تک پہنچا، پادری کے گلے سے پکڑا،
سارے چھڑانے والے، سارے مارنے والے، کتے کو پھینٹی لگ رہی ہے، لیکن کتے نے جو پکڑا تو اپنا جبڑا اس تک نہیں اٹھایا جب تک پادری بالکل ختم نہیں ہو گیا۔ ادھر کتا بھی مر گیا تو پادری بھی، نبی کا گستاخ بھی مر گیا۔ تو ہم کتوں سے بھی بھیڑے ہیں، ہم کتوں سے بھی بھیڑے ہیں۔ احمدی صاحب انا لا حول ولا قوت، احمدی صاحب تو کتے سے بھیڑا ہو تو حرام زادہ ہے۔ غامدی صاحب، مرزا صاحب، کیا ہم کتوں سے بھی بھیڑے ہیں؟ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ڈاکہ بجے، جس کا اللہ نے احسان کیا ہم پر، جس کا اللہ نے احسان کیا ہم پر، تو ہم خاموش رہے۔ اگر تم لڑ نہیں سکتے، کتے کی طرح کسی کو کاٹ نہیں سکتے، تو منہ سے تو بولو، منہ سے تو بولو کہ یہ مرتد ہیں، یہ خنزیروں سے بھی بھیڑے ہیں۔ کتے نے تو غیرت مندی دکھا دی، تو ہمیں غیرت مندی کیوں نہیں آتی؟ اس نے غیرت مندی دکھا دی نا۔ جو بھی نبی کا گستاخ ہے، کتا بھی اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ایسے واقعہ سنا، تھوڑا بہت سنا دیا کرو تاکہ نبی کی خاتمیت سے جو کسی کا ایمان نہ اٹھے، تیرے پاس آ کر بے ایمان ہو جائے۔ آدھا تو خود بے ایمان ہے مرزا، تو غامدی تو پورا بے ایمان ہے۔ وہ کہتا میں ان کو غیر مسلم کہتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اسے یہ نبی نہیں آیا، یہ یاد نہیں آیا کہ نبی انہوں نے ڈکلیئر کر لیا ہے، حکومت نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے، عدالت نے غیر مسلم قرار دے دیا ہے۔ اسے غیر مسلم کہتے ہوئے ڈر لگتا تھا، کیونکہ تھا ہی ان کا پٹھو نہ بنو، پٹھو بننا ہے تو مصطفیٰ کے بنو۔ غلامی اختیار کرنی ہے تو نبی علیہ السلام کی دنیا میں یہ غلامی کام دے گی، پٹھو بننا کو دنیا میں کام دے گا، اور آخرت میں بھی جب کہے گا کہ میرے نبی کے پٹھو آؤ تو ہم حاضر ہوں گے، میرے نبی کے پٹھو آ جاؤ۔ اور جب تو یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا یا مرزائیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا محمد علی، تو تیرا انجام کیا ہوگا؟ تو خود سوچ لے۔ میری تقریر آج کتنی بڑی کیا کافی ہے۔ تو آئے اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ السلام کی غلامی عطا فرمائے، آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بلیت و آفات سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جو بیماری پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے تمام عالم اسلام کو محفوظ فرمائے، جن کو ہو چکی اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین و احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ المبین۔